بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز شاہ روم ہرقل نے حکم دیا، شامردین جوتشی کو لے آؤ۔ آج میں اس کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرقل کی عمر کی ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ سب درباری اسے دیکھ رہے تھے اور سب کی نظروں میں اس کے لیے رحم تھا۔ وہ یقیناً سوچ رہے تھے کہ اس شخص کو اگر بتایا جائے کہ اس کی زندگی 2-3 منٹ ہی رہ گئی ہے تو اس پر کیسی بے رحم کیفیت طاری ہو جائے گی۔ صرف ہرقل تھا جس کی نظروں میں اور جس کے دل میں اس وقت کوئی رحم نہ تھا۔ ایک درباری نے اس کا خنجر صاف کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ ہرقل نے خنجر نیام میں ڈال لیا۔ شاہ مردین نام کا یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا شاہی جوتشی تھا۔ ہرقل نے چند لمحے پہلے اسی خنجر سے شاہی نجومی کا قتل کیا تھا۔ ہرقل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے ذائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے ذائچہ بنانے والے، ہرقل نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے روم کے طاقتور بادشاہ، جب تو نے مجھے ذائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا اور یہی سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔ ہرقل نے کہا، تیرے ذائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دے رکھا اور تجھ پر دولت لوٹاتا رہا اور تو اسی دولت اور رتبے کی خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا۔ دولت کی خاطر نہیں، شاہ مردین نے کہا، انتقام کی خاطر۔ میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرقل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں انتقام، شاہ مردین نے بڑی دلیری سے کہا۔ اب سن، میں نے تیرے اس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے کا ایک دن یاد کر، تجھے وہ دن یاد نہیں آئے گا کیونکہ تیری اس شاہانہ زندگی کا ہر دن ایسا ہی گزرا ہے۔ تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا جتنا اپنے مذہب کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ تیرے 2 محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرقل کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہرقل 3-4 دن جنگل میں قیام کرے گا اور اسے اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ وہ میری روتی چیختی بہن کو تیرے پاس لے گئے۔ میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں وہیں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمیوں نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ 3-4 دن وہی بھوکے پیاسی گزار دیے اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہرقل سے انتقام لوں گا۔ میرا باپ علم نجوم اور علم جوتش کی سوجھ بوجھ رکھتا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے لے کر ذائچے بھی بناتا تھا۔ اس نے یہ فن مجھے بھی سکھا دیا تھا لیکن میں نے اس میں دلچسپی نہ لی اور پھر میرا باپ اپنی بیٹی کی صدمہ دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں گم رہنے لگا کہ تجھ سے انتقام کس طرح لوں۔ ایک طریقہ میرے دماغ میں آ گیا۔ لوگ میرے باپ کی کرامت کی وجہ سے مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں نے اپنے متعلق مشہور کر دیا کہ میں باپ کی گدی پر بیٹھ گیا ہوں
اور جوتش اور نجوم کا کام شروع کر دیا ہے۔ میں نے باپ والا علم تو نہ سیکھا، اس کی جگہ کچھ فریب کاریاں اور شعبہ بازی سیکھ لی۔ میری شہرت پھیلتی گئی اور میں ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ تجھے یہ بتاؤں کہ 7-8 برس بعد میں نے کس طرح تجھ تک رسائی حاصل کی اور تو نے مجھے اپنے محل میں رکھ لیا۔ میں نے انتقام لینا شروع کر دیا۔ ہیرقل بڑا ہی ظالم اور درندہ صفت حکمران اور جرنیل تھا۔ درباریوں کی توقع یہی تھی کہ ابھی ہیرقل اٹھے گا اور شامردین کو اسی طرح پیٹ میں خنجر گھوم کر قتل کر دے گا جس طرح اس نے نجومی کو قتل کیا تھا۔ لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ ہیرقل بت بن گیا تھا اور آنکھیں پاڑے شامردین کو دیکھے جا رہا تھا، غالباً اس لیے کہ اس کے منہ پر کبھی کسی کو سچ بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ اس حالت میں جب کہ شکست کھا کر بھاگا پھر رہا تھا، اس کے دربار میں کنیز اور 2-3 شہزادیاں موجود تھی اور منظر وہی بنا ہوا تھا جو اس کے دربار میں بنا کرتا تھا۔ شہزادیاں اور کنیزیں بھی شامردین کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اے ہرقل، شامردین کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو طاقت کا دیوتا سمجھنا چھوڑ دے اور یہ بھی دل سے نکال لے کہ رعایا کی بہنیں اور بیٹیاں تیری ملکیت ہے اور سب تیرے حکم کے غلام ہے۔ تجھے اپنے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے تجھے اسی طرح اپنی بہن کی بے عزتی اور موت کا انتقام لیا کہ بڑے ہی دلکش اور طلسماتی ذائچہ تیار کر کے تجھے دکھاتا رہا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ تیرے نجومی کو بھی میں نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور مجھے جو دولت تجھ سے ملتی تھی وہ میں آدھی اس نجومی کو دیتا تھا۔ اس کے عوض میں اس سے یہ کام کرواتا تھا کہ وہ تجھے کسی خطرے سے قبل از وقت خبردار نہ کرے، بلکہ ایسی پیشن گوئیاں تیرے کانوں میں ڈالتا رہے کہ تو آگے ہی آگے خطرے کی طرف بڑھتا ہی چلا جائے اور تباہی کی کھائی میں جا گرے۔ آج اپنا انجام دیکھ لے۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک صحیح اور سچی بات تیرے دماغ میں ڈال دوں، شاید اس سے تیرے دن پھر جائیں۔ بات دانشمندی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نجومی اور جوتشی لوگوں پر نشہ طاری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ نشہ انسان کے دماغ کو اور جسم کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جس نے اپنے پیدا کرنے والے پر اور اپنے آپ پر اعتماد اور بھروسہ کیا۔ ذائچے اور پیشن گوئیوں کے سہارے چلنے والے اسی انجام کو پہنچا کرتے ہیں جس انجام کو تو پہنچ گیا ہے۔ دیکھ لے، عرب کے بدھو اور گڈریے ایک طاقت بن کر تجھے شکست پر شکست دیے چلے جا رہے ہیں اور تو پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ میرے قتل کرنے سے پہلے میری ایک سچی پیشن گوئی سن لے۔ زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچا ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو کبھی شام میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے جہاں تیری قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمانی بجلی کی طرح گریں گے۔ اتنا خون بہے گا کہ دریا نیل سرخ ہو جائے گا۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر گول ہو جائے گا اور بحیرے روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لے گی جو تا قیامت تاریخ ساری دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ اگر میری پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئے تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شامردین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیرقل بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے ہیں۔ آخر ہیرقل اٹھا۔ شامردین، ہیرقل نے اپنی شاہانہ آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، جاؤ تم آزاد ہو۔ شامردین کچھ دیر ہیرقل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہیرقل نے ایک بار پھر کہا، چلے جاؤ۔ شامردین آداب بجا لایا اور الٹے قدم چلتا دربار سے نکل گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔